بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، اللہ تعالیٰ پارہ نمبر 1 سورۃ البقرہ کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور بے شک یہ نماز پڑھنا ایک مشکل کام ضرور ہے مگر جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے بندے ہیں ان کے لیے مشکل کام نہیں ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں جو پیارے بندے ہیں ان کا ذکر بھی کر دیا اور نماز کے بارے میں بھی بتا دیا کہ نماز کی پابندی، 5 وقت نماز پڑھنا، گرمی اور سردی کے اندر وضو کرنا، اور سردی کے موسم میں خاص طور پہ ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا، نرم اور گرم بستروں کو چھوڑنا اور اپنے بستر کو چھوڑ کر مسجد آنا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا، جب کہ ہر طرف شیطانی مصروفیات بھی موجود ہوں، ان سب کو بالائے طاق رکھ کر اللہ کے گھر میں پہنچ کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ایک مشکل کام ضرور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ یہ مشکل کام ہے کہ سارے تعلقات چھوڑ کر، سارے معاملات چھوڑ کر، دکانداری، کاروبار، میڈیکل سٹور، دیگر کاروباری مراکز چھوڑ کر نماز کے لیے مسجد میں آنا اور 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کرنا، یہ ایک مشکل کام ضرور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا ہے قرآن پاک میں، لیکن ساتھ ہی فرمایا الا علی الخاشعین، جو مجھ سے ڈرنے والے میرے بندے ہیں، میرا خوف رکھتے ہیں، میری بارگاہ میں عاجزی اور انکساری کرتے ہیں، ان کے لیے نماز کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ بلکہ جب نماز کا وقت ہوتا ہے، حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی آوازیں گونجتی ہیں، تو جو میرے نیک بندے ہیں، پیارے بندے ہیں، ان کے دل میں بھی ساتھ ہی ہلچل مچ جاتی ہے کہ ہم نے مسجد پہنچنا ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی ہے، اپنے پروردگار کا حکم پورا کرنا ہے، اور ہم نے انشاءاللہ اپنی نماز کا پورا ثواب حاصل کرنا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی تعریف کر رہا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس کیٹیگری میں شامل ہو جو اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ بندے لگتے ہیں، یعنی جو نماز میں سستی نہیں کرتے، نماز کے ٹائم پہنچ جاتے ہیں۔ میرے بھائیو، آج معاشرے میں نماز سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کون اللہ کا پیارا ہے، کون اللہ سے دور ہے، اور کتنے لوگ جنت میں جائیں گے اور کتنے لوگ جہنم میں جائیں گے۔ نمازیوں کی تعداد سے اور مسجد کی گیدرنگ سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے، یہ دیکھا جا سکتا ہے کتنے لوگ ہیں۔ رسول پاک کا ایک فرمان ہے 1000 میں سے 1 بندہ جنت میں جائے گا، 999 بندے جہنم میں جائیں گے۔ تو اس کا ریشو کچھ نہ کچھ دنیا کے اندر بھی جھلکیاں ہمیں نظر آتی ہیں۔ بازار، مارکیٹیں، کھانے پینے کی دکانیں کس طرح آباد نظر آتی ہیں، اور مسجدوں میں وہ رونق، وہ چمک دمک، وہ جو ہے گیدرنگ نظر نہیں آتی جو نظر آنی چاہیے۔ اس حدیث مبارکہ کی سمجھ میں آتی ہے۔ پہلے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی، لیکن معاشرے کو دیکھ کر یہ بات سمجھ میں آتی ہے جو رسول پاک نے فرمایا 1000 بندوں میں سے 1 بندہ جنت میں جائے گا۔ تو یہ آپ دیکھ لیں کتنے لوگ ہیں جو اس راستے پر چل رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے بندوں کا الگ سے ذکر کیا ہے کہ وہ سستی نہیں کرتے، غفلت نہیں کرتے، لاپرواہی نہیں کرتے، بلکہ ہمہ تن گوش رہتے ہیں کہ کب اذان کی آواز آئے گی۔ جیسے ہی اذان کی آواز آئے گی ہم لبیک 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 کہتے ہوئے اللہ کے گھر میں پہنچیں گے اور نماز با جماعت ادا کریں گے۔ تو میرے بھائیوں، یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جو قرآن پاک میں موجود ہے۔ اور اس کے ذریعے میں ایک اور بات بھی کہنا چاہوں گا، کوئی بندہ یہ دیکھنا چاہے کہ میرے ایمان کا لیول کیا ہے، میں کتنا ایماندار ہوں، میں کتنا دین پر قائم ہوں، میں کتنا دیندار ہوں، وہ اپنی 5 نمازوں سے اندازہ لگا سکتا ہے۔ باقی چیزیں بھی ان کو بھی دیکھ لے، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، کلمہ طیبہ جو 5 ارکان اسلام ہیں ان کو بھی دیکھ لے، اور ساتھ ساتھ نماز پنجگانہ کو دیکھ لے۔ ہر بندے کے ہاتھ میں پیمانہ موجود ہے، تھرمامیٹر موجود ہے، وہ چیک کر سکتا ہے کہ اس کے ایمان کا لیول کتنا ہے۔ کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں کہ وہ 5 وقت کی نماز کی پابندی کس اینگل سے کر رہا ہے، پڑھ رہا ہے نہیں پڑھ رہا، جماعت کے ساتھ پڑھ رہا ہے بغیر جماعت کے پڑھ رہا ہے، طاقت ہے تو حج بیت اللہ کر رہا ہے نہیں کر رہا، امیر ہے تو زکوٰۃ دے رہا ہے نہیں دے رہا، رمضان کے روزے آتے ہیں ان کو رکھتا ہے نہیں رکھتا۔ ایمان کا لیول خود ہی بندہ اپنا چیک کر سکتا ہے، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ میں کتنا بڑا مسلمان ہوں یا کتنا چھوٹا مسلمان ہوں۔ باقی اصل فیصلے تو اللہ کی بارگاہ میں ہوں گے۔ یہاں میں ایک حدیث مبارکہ بیان کرنا چاہوں گا جو کہ صحیح بخاری کی حدیث شریف نمبر 657 ہے، جس میں پیارے رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز فجر اور نماز عشاء منافق پر بہت بھاری ہیں. یہ حدیث کے الفاظ ہیں. نماز فجر اور نماز عشاء منافق آدمی پر بھاری محسوس ہوتی ہے، انہیں بڑا بوجھ سا لگتا ہے. اب دونوں نمازوں کے اندر قربانی دینی پڑتی ہے. فجر میں بھی قربانی ہے اور عشاء میں بھی قربانی ہے. فجر میں نرم اور گرم بسترے سے نکلنا ایک بہت بڑی قربانی ہے، اور عشاء کے اندر جو ہے بندہ نرم گرم بسترے کی طرف جا رہا ہوتا ہے، آرام کی طرف جا رہا ہوتا ہے، اس آرام کو چھوڑ کر نماز کے لیے حاضر ہونا یہ بھی ایک مشکل کام ہے. لیکن جو اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے وہ آتا ہے، عشاء بھی پڑھتا ہے، فجر بھی پڑھتا ہے، دیگر نمازوں کی بھی پابندی کرتا ہے. لیکن حدیث مبارکہ آپ دیکھ لیں، رسول پاک نے فرمایا کہ فجر کی نماز اور عشاء کی نماز منافق آدمی پر بہت بھاری ہیں. یعنی یا تو وہ پڑھتے ہی نہیں، اگر پڑھتے ہیں تو بوجھل دل کے ساتھ، بس یعنی دل نہیں کر رہا ہوتا، بس آ جاتے ہیں اور نماز کا کوئی اہتمام ہی نہیں کرتے، جلدی جلدی اٹھک بیٹھک کی اور نکلتے بنے چلتے بنے، جس طرح کہ آج کل ہماری نماز جمعہ میں بھی ہوتا ہے. بڑی مشکل سے لوگ فرض ہی پڑھتے ہیں، پھر بھاگنے کی تیاری ہوتی ہے. تو اگر بالکل نہیں پڑھتے تو پھر تو ان کی منافقت اعلیٰ لیول کی ہے. اگر پڑھتے ہیں لیکن اہتمام کے ساتھ نہیں پڑھتے پھر بھی کمزوری موجود ہے. لیکن جو پڑھ رہا ہے بہرحال وہ الحمدللہ ایک فرض کو پورا کر رہا ہے. تو فجر کی نماز اور عشاء کی نماز منافق آدمی پر بھاری قرار دی گئی ہے. جب بھی بندہ سستی کرنے لگے تو یہ حدیث مبارکہ یاد کر لے، تو انشاءاللہ وہ دوڑ لگا کے آئے گا مسجد کی طرف، اللہ کے گھر کی طرف آئے گا کہ یار میں اس کیٹیگری میں شامل نہ جاؤں. میرے پیارے نبی کا فرمان ہے کہ فجر کی اور عشاء کی نماز منافق آدمی پر بھاری ہے. اور حدیث ابھی ختم نہیں ہوئی، آگے چل رہی ہے. ایک جملہ اور ہے اس میں، یہ کافی لمبی حدیث ہے، اس میں کافی اہم باتیں ہیں. اس سے آگے ایک جملہ حدیث مبارکہ میں یہ ہے، اگر ان لوگوں کو یعنی فجر کی نماز نہ پڑھنے والوں اور عشاء کی نماز نہ پڑھنے والوں یا ان میں سستی کرنے والوں کو یہ پتہ چل جاتا کہ نماز فجر اور نماز عشاء میں کتنی فضیلت ہے، یہ پتہ چل جاتا تو یہ گھٹنوں کے بل گھسٹ کر آتے. ایک حدیث میں سرین کے بل یعنی چوتڑوں کے بل گھسٹ کر آتے، گھیسنی کر کے آتے اور گھٹنوں کے بل گھسٹ کے آتے. اگر ان کو پتہ چل جاتا کہ نماز فجر کا اور نماز عشاء کا کل قیامت کے دن کتنا ثواب ملے گا تو گھسٹ کر آتے. یعنی اگر چلنے کی پوزیشن میں نہ ہوتے تو پھر گھسٹ کے بھی آتے، گھر میں نہ بیٹھے رہتے کہ یار پہنچوں. یہ آتے اگر انہیں پتہ چل جاتا کہ نماز فجر اور نماز عشاء میں کیا فضیلت ہے. اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ نماز فجر اور نماز عشاء کو ادا کرنا کتنی اہمیت کا حامل ہے. ایک حدیث مبارکہ میں تو رسول پاک نے اس طرح ناراضگی کا اظہار کیا کہ لوگ نمازیں چھوڑنے سے باز آ جائیں، اور فجر اور عشاء کا بھی ذکر کیا، دیگر نمازوں کا ذکر کیا. فرمایا یہ جو نمازیں چھوڑنے والے اگر انہیں پتہ چل جاتا نا کہ مسجد میں کوئی ایک ہڈی بھی ان کو ملے گی، ہڈی کے لفظ ہے حدیث مبارکہ میں، ایک ہڈی بھی ملے گی یعنی کھانے کے لیے ایک ہڈی بھی ملے گی، تو یہ سارے کام چھوڑ کر سرین کے بل گھسٹ کر یا گھٹنوں کے بل گھسٹ کر مسجد میں پہنچتے اور نماز ادا کرتے. آج اس کی مثال ایک بریانی لگا لیا، گرما گرم تازہ ترین خوشبودار بریانی اگر فوراً دستیاب ہوتی تو کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں، ہر نماز کے بعد اہتمام ہوتا تو کسی کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی بھائی آپ نماز پڑھو، وہ اپنے آپ ہی آ جاتا. آج دیکھ لیں، آج ہماری دینی محفلیں بھی لنگر کی محتاج ہو گئی ہیں. یعنی دین سننے کے لیے لوگ کم آتے ہیں اور لنگر کھانے کے لیے زیادہ آتے ہیں. اور یہ اب ذہن بن گیا یار لنگر رکھو ورنہ عوام نہیں آئے گی، یعنی عوام لالچ میں لائی جائے گی، یہ دین کو سننے کے لیے نہیں آئے گی. یہ ہمارے ایمان کا لیول چیک کریں، اللہ معاف فرمائے. یعنی جانا تو اس لیے چاہیے تھا کسی محفل میں، کسی پروگرام میں، تاکہ اللہ کی بات سنتے، رسول اللہ کی بات سنتے، اسلام کی بات سنتے، قرآن کی بات سنتے. ہاں اگر اضافی میں کوئی لنگر بھی مل جاتا تو کوئی بات نہیں، لیکن اس پر توجہ بالکل نہیں. ہم تو صرف اور صرف اپنے پیارے پروردگار کی باتیں سننے کے لیے جا رہے ہیں. آج ہمارے جلسے پروگرام اور دینی محفلیں آپ دیکھ لیں وہ لنگر پہ چل رہی ہیں. لنگر ختم محفل ختم، لنگر حاضر سامعین حاضر. یہ ہماری ایمان کی پوزیشن آپ چیک کر لیں، اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے. تو میرے بھائیوں یہ حدیث مبارکہ ہیں جو بالکل واضح ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نماز فجر، نماز عشاء اور نماز پنجگانہ کا باجماعت اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر قسم کی منافقت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین.
یا اللہ ہماری نماز عشاء کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں سے درگزر فرما، ایمان کی زندگی اور ایمان کی موت نصیب فرما، گناہوں سے نفرت اور نیکی سے محبت عطا فرما، ارکان اسلام اور ارکان ایمان کی پابندی کی دولت سے مالا مال فرما، پاکستان میں اسلامی قانون کا نفاذ فرما، دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، شام کے مسلمانوں کی مدد فرما، انہیں ایک عظیم اسلامی ریاست قائم کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرما۔ یا اللہ جتنی دعائیں مانگی ہیں سب قبول فرما، اور جو دعائیں نہیں مانگ سکے اپنے اسماء حسنہ کا صدقہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ بن مانگے ہی عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔